السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ صحت کی اقسام کتنی ہیں، جس میں ذہنی صحت تھی، جسمانی صحت اور معاشرتی صحت، اور ان تینوں کو ہم لوگوں نے بڑے ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ ذہنی صحت کیا ہے، جسمانی صحت سے کیا مراد ہے، اور معاشرتی صحت کو ہم کس طرح برقرار رکھ سکتے ہیں اور اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ آج ہم لوگوں نے پڑھنا ہے تعلیمی اداروں میں علم الصحت کا دائرہ کار۔ نمبر 1 پوائنٹ پہ ہے کہ حفظان صحت کے اصولوں، معاشرتی ذمہ داریوں اور بلدیاتی سہولیات کے بہتر استعمال کی آگہی۔ یعنی کیا کیا اس میں تعلیمی اداروں میں علم الصحت کا دائرہ کار ہے، یا کس طرح اس کا احاطہ کیا جاتا ہے، یا کون کون سی اصول و ضوابط جو ہیں وہ تعلیمی اداروں میں علم الصحت کے حوالے سے سکھائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے، حفظان صحت کے اصول بتائے جاتے ہیں، معاشرتی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں کہ ہم پہ معاشرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم نے کس طرح معاشرے کو صاف ستھرا رکھنا ہے، کس طرح بیماریوں سے بچنا ہے، کس طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، اور بلدیاتی سہولیات کے بہتر استعمال کیا گیا، اور کس طرح ہم جو بلدیاتی سہولیات ہمیں میسر ہوتی ہیں ہم کس طرح ان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ کون کون سی بلدیاتی ہمیں سہولیات مہیا کی جاتی ہیں اور ہم ان کا بہتر کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے تعلیمی اداروں میں علم الصحت کا دائرہ کار کا پوائنٹ، غیر تعلیم یافتہ عوام کو اس کے علم اور اس کے فوائد کا شعور فراہم کرنا۔ تعلیمی اداروں کی کیا ذمہ داری ہے علم الصحت کے حوالے سے، کہ غیر تعلیم یافتہ عوام جو ہیں اس کو علم الصحت کے علم کے بارے میں بتانا اور اس کے فوائد کا شعور فراہم کرنا، اور اس کے فائدوں کے بارے میں بتانا جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، یعنی ہمارے ارد گرد جو ہو، جیسے اسکولوں میں یا کالجز میں ہیں یا یونیورسٹیز میں ہیں، بچے پڑھتے ہیں، بچیاں پڑھتے ہیں، وہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں جو غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان کو علم الصحت کے بارے میں بتائیں کہ صحت کیا ہے، صحت کس طرح برقرار رکھی جا سکتی ہے، کس طرح صفائی کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کے فوائد کا شعور فراہم کرنا، اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں ہماری زندگی میں، علم الصحت کے کیا فوائد ہیں، ہم کس طرح اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، اپنے محلے والوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، اپنے پورے قصبے کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، پورے شہر کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، بلکہ پورے پاکستان کو کس طرح ہم صحت مند رکھ سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہر طالب علم کا طبی معائنہ اور بیماری یا تکلیف کا ابتدائی دور میں ازالہ کرنا۔ دوسرا، تعلیمی اداروں میں یہ ہونا چاہیے کہ ہر طالب علم کا طبی معائنہ ہونا چاہیے، اور کوئی بھی کسی بھی قسم کی کسی بچے کو یا کسی بچی کو کوئی بیماری یا تکلیف ظاہر ہوتی ہے تو اس کا ابتدائی دور میں ہی ازالہ کرنا، یا اس کی بیماری کو دور کرنا، یا اس کا علاج کروانا وغیرہ۔ نمبر 4 پہ ہے صحت سے متعلق شعور پیدا کرنا، مختلف بیماریوں کے اسباب اور ان سے بچاؤ کے حفاظتی اقدام میں آگہی۔ نمبر 4 پہ جو پوائنٹ ہے کہ صحت سے متعلق شعور پیدا کرنا، یعنی صحت کیا ہے، صحت مند ہم کس طرح رہ سکتے ہیں، اصل میں صحت ہے کیا، آپ صرف جسمانی طور پہ صحت مند نہ ہوں بلکہ ذہنی اور معاشرتی طور پر بھی آپ کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ مختلف بیماریوں کے اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، یا کس طرح ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اور کس طرح ہم ان سے حفاظتی اقدامات کر سکتے ہیں اور ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے پوائنٹ، صحت سے متعلق معیار قائم کرنا، اساتذہ اور طلباء کی رہنمائی کرنا، ٹاک شاپ، پڑھائی کے کمروں اور طلباء کے رہائشی کمروں میں مناسب روشنی، پانی، گندگی کی صفائی اور ماحول کو صاف رکھنے کی اہمیت سے آگاہ کرنا۔ 5ویں نمبر پہ ہے کہ ہم کس طرح صحت کا معیار قائم کر سکتے ہیں، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں اساتذہ اور طلباء کی رہنمائی کی جاتی ہے، ٹاک شاپ، کینٹین وغیرہ پر، اور پڑھائی کے کمروں اور طلباء کے رہائشی کمروں میں مناسب روشنی کا انتظام کیا جائے، پانی کا انتظام کیا جائے، گندگی کی صفائی کی جائے، اور ماحول کو وہ صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اس کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو بھی اور ٹیچرز کو بھی، کہ ہم اپنے ارد گرد کو، اپنے معاشرے کو، اپنے
اپنے جو ہے وہ کمروں کو، ٹک شاپ کو کس طرح صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مختلف بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ نمبر 6 پہ ہے جی مثبت انداز میں سماجی زندگی گزارنے کا شعور پیدا کرنا۔ ہاں جی، نمبر 6 پہ پوائنٹ ہے جی مثبت انداز میں سماجی زندگی گزارنے کا شعور پیدا کرنا اور اسے عملی جامہ پہنانے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ تعلیمی اداروں کا یہ فرض ہے کہ علم الصحت کے ذریعے سماجی زندگی گزارنے کا شعور پیدا کیا جائے اسٹوڈنٹس میں، ٹیچرز میں، اور اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ارد گرد لوگوں میں سماجی زندگی گزارنے کا شعور پیدا کریں کہ کس طرح صفائی ستھرائی کے ذریعے ہم اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں، اور اگر ماحول صاف ستھرا رکھیں گے تو ہمارے جو ہیں وہ محلے دار، ہمارے شہر والے جو ہیں وہ صاف ستھرا رہیں گے اور ہم مختلف چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور اسے عملی جامہ پہنانے کی حوصلہ افزائی کرنا۔ نہ صرف ان اصول و ضوابط کے بارے میں بتانا بلکہ ان پر عمل پیرا کروانے کی کوشش بھی کرنا اور اس سلسلے میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ نمبر 7 پہ ہے جی جسمانی نشوونما اور مجموعی شخصیت کی تکمیل۔ تعلیمی اداروں کا یہ فرض ہے کہ جسمانی نشوونما اور مجموعی شخصیت کی تکمیل کے لیے رہنمائی کی جائے کہ کس طرح ہم اپنی جسمانی نشوونما کر سکتے ہیں اور مجموعی شخصیت کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ یہ صرف اسی ذریعے سے ممکن ہے کہ ہم مختلف ایکسرسائزز کے ذریعے، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے اپنے جسم کو انوالو کریں، تو اس سے نہ صرف ہمارا جسم مضبوط ہوگا، ہماری جسمانی نشوونما ہوگی، بلکہ ہم ذہنی، معاشرتی اور سماجی طور پر بھی صحت مند زندگی گزار سکیں گے۔ علم الصحت کا دائرہ بڑا وسیع ہے، اس کا تعلق جسمانی صحت کے علاوہ ان پہلوؤں سے بھی ہے جن کا تعلق صحت کی بنیاد سے، یعنی اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اس کا تعلق صرف جسمانی صحت سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہمارے ذہنی، معاشرتی، سماجی ہر لحاظ سے ہے۔ ان پہلوؤں میں رہائش، معاشرتی تحفظ، زرعی و صنعتی ترقی وغیرہ شامل ہیں۔ اس لحاظ سے علم الصحت کے دائرہ کار میں مندرجہ ذیل 2 پہلو آتے ہیں۔